اسی پر انہوں نے کہا اور حور پری ڈھونڈ کے لے آئے اور شادی کے 3 دن کے بعد چیچک نکل آئی، اب کیا کر لو گے؟ تو پہلے ہی کیوں نہیں ایمان تلاش کیا تھا؟ صلوات در محمد وہاں. اور اس کے لیے روایت کہتی ہے اگر کوئی کسی سے شادی کرتا ہے اس کے مال کی خاطر یا جمال کی خاطر، روایت کہتی ہے یہ مال یہ جمال اس کے لیے وبال بن سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شادی کرتا ہے ایمان کی بنیاد پر تو اللہ مال بھی دے گا جمال بھی دے گا. صلوات. سنیے آپ. تو صاحب اسی اصحاب صفہ میں ایک دن رسول اللہ گزر رہے تھے. ایک صحابی تھے اصحاب صفہ کے جن کا نام تھا جویبر. یہ کہاں ہے؟ فروع کافی میں. میرے ہی پاس پڑھی کہیں اور تب. ہاں تو بالکل شروع مل جائے گا کتاب النکاح میں، فروع کافی میں. جویبر انگلش نام نہیں، افریقی نام ہے. صلوات بر محمد. سمجھا؟ گیا کہاں؟ یہ جویبر، جناب جویبر حبش کے رہنے والے. حبش یعنی افریقہ. تو یوں ہی آپ دیکھ لیجئے افریقہ کا خوبصورت آدمی بھی اس سے وسیع حسن ٹھیک ہیں. خوبصورت آدمی سے بھی ٹھیک ہے، بہت ٹھیک تو نہیں لیکن افریقہ والا. اب اس میں جویبر جو ہے یہ موٹا موٹا ہونٹ، دیکھا نہیں دیکھا، بڑی بڑی ناک، دانت عجیب سا، سمجھ گئے آپ؟ اگر ہنس دے تو بس خالی دانت ہی دانت دکھائی دے گا، شکل نہیں نظر آئے گی. اتنے کالے. ایمان ایمان کاش ہمارے یہاں چیز آتی. ہم کس چیز کو معیار سمجھتے ہیں؟ کیا نام تھا ان کا؟ جویبر بھائی. تو وہ ایسے ہی جا رہے تھے تو تب تک اے جویبر یہاں آ گئے. جی ارے بھیا کچھ شادی وادی کرو گے؟ سنیے آپ ہم لوگ کیا ڈھونڈتے ہیں اور پیغمبر نے کیا ڈھونڈوایا. ہمیں بھیا شادی وادی کرو گے؟ یا رسول اللہ میں کلوا سے کون کرے گا شادی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں جہاں بھیج رہا ہوں آپ چلے جائیے، آپ سے کوئی مطلب نہیں، خالی آپ پیغام دے دیجئے. بھیجا کہاں؟ مدینے کے اشراف، جس کو ہمارے لگنے کہیں نا راجہ صاحب کے ہاں، ہاں ٹھاکر صاحب کے ہاں مثلا، بڑے لوگ وہاں گئے تو صاحب وہ مسند لگی ہے، اکا اکا چڑھ ای آ گئے. صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھیا بیٹھو، کیا بات ہے؟ کہیں صاحب رسول اللہ نے بھیجا ہے. خیریت تو؟ اب ان کو کیا کہ تو کتنے بڑے آدمی ہو، یہ لوگ کون ہیں؟ رسول اللہ نے بھیجا. کہا خیریت تو بولو. کہ اپنی لڑکی زلفا نام تھا اس کا، اپنی لڑکی زلفا سے ہماری شادی کر دیجیے آپ. اب جو میں تاریخ ہے وہ نقل کر رہا ہوں، یہ اپنا اپنا انداز نقل کا ہے، وہ الگ چیز ہے. دیکھیے وہاں بھی ایمان تھا، بڑے آدمی تھے مگر مومن تھے. کوئی ضروری تھوڑی کہ آدمی بڑا آدمی ہو تو بے ایمان ہو، بہت سے بڑے آدمی ہیں جو صاحبان ایمان ہیں. تو جویبر صاحب پہنچ گئے. اب وہاں لیکن وہ باپ بھی مومن تھا، تبھی تو لڑکی میں وہ اثر آیا. کھلا تو یار کہاں ہم کہاں جویبر، لیکن پھر بھی بھگایا نہیں. کہا ایسا ہے ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیے، میں بات کر لوں گا تھوڑا ادب کے ساتھ. یہ کیا چکر تھا کہ اندر لڑکی نے دیکھ لیا یا سن لیا جویبر کی بات کو، دروازہ پیٹا گیا. ابا اٹھے، کیا بات؟ کہنے کہ یہ کالیا کیوں آیا تھا؟ نام تو نہیں معلوم نا کون ہے یہ سیاہ جو ہے وہ کیوں آیا تھا؟ تو کہنے لگے کہ وہ تمہارا رشتہ لے کے آیا تھا. میرا رشتہ کہاں؟ دیکھو رسول اللہ نے بھیجا تھا. رسول اللہ نے بھیجا تھا؟ کہاں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کبھی کہاں ہم کہاں یہ. میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بات کر لوں گا. ایمان دیکھیے لڑکی کا. جانتے ہیں لڑکی نے کیا کہا؟ کہا آپ مت کیجئے، وہ آپ کا اختیار ہے، بٹ وہ پیغمبر کا بھیجا ہوا تھا، اس کی واپسی رسول اللہ کی واپسی مانی جائے گی.
آپ انکار کر کے آئیے رسول اللہ کو، جائیے، مگر اس کو مت واپس کیجیے، اس کو بیٹھال کے انکار، آ گئے، آپ تشریف رکھیے میں آتا ہوں۔ گئے، یا رسول اللہ آپ نے بھیجا ہے جویبر کو؟ ہاں میں نے بھیجا۔ شادی کے لیے؟ کہاں؟ کہ یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں کرتے ہیں وہی 14 کوس ہے نا، 14 گاؤں، یا رسول اللہ ہم لوگ تو آپس میں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو ہے برادری کے باہر نہیں ہوتی جو ہے وہ، اب ہم لوگوں کا اسٹیٹس اور ہے، ان لوگوں کا اسٹیٹس اور ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تو اسلام کاہے کے لیے آیا ہے؟ اسی اونچ نیچ کو تو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ کہ تو آپ کا کیا کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کا حکم ہے، کہ یس حکم ہے میرا، کہ آپ کا حکم نہیں ٹلے گا۔ واپس آ گیا۔ آئیے بیٹھیے، ہاں بھائی بتائیے مہر کا کیا ہوگا، کتنا دے پائیں گے آپ؟ کہ مجھ کو کچھ نہیں پتا، میرے پاس چونی نہیں ہے۔ کہتے یار تب کہاں چلے؟ کہ ہم تھوڑے چلے آئے، رسول اللہ نے بھیجا تھا ہم چلے آئے، اب وہ کتنا مہر ہونا ہے کون دے گا وہ بتائیں گے۔ انہوں نے کہا چلو مہر دے دوں گا میں۔ یہ بتائیے کہ آپ شادی ہو جائے گی کہاں لے جائیں گے؟ رخصتی کہاں ہوگی؟ کل ہم لوگ تو خود ہی چھپر میں رہتے، ہم کیا جانے؟ کہ میں چلے، کہ ہم تھوڑی چلے آئے، رسول اللہ نے بھیجا، ان سے پوچھئے کہ بہو کہاں اتروائیں گے؟ کہنے چلو میں مکان بنوا دیتا ہوں۔ مانگنا الگ چیز ہے، ہدیہ الگ چیز ہے۔ صلوات بر محمد۔ لیاقت ہے بنا کے دے سکتا ہے، کس نے منع کیا گھر کا؟ ہاں وہ اگر مانگتا ہے تو دروازے جوتا لے کے بگا دو اس کو، نکل لیجیے آپ۔ تو کہاں لے تو مہر ہو گیا، مکان بن گیا، سمجھ گئے آپ، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی۔ اب انہوں نے جب باپ رے باپ، یہ سب تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، پوری رات نماز میں گزر گئی، بیوی کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا۔ تو اب بھائی ممبر سے سب باتیں نہیں کہی جا سکتی، کچھ آپ لوگ عورتوں میں خسر پسر اس مسئلے میں بہت ہوتی ہے، سب کے یہاں ہوتا۔ اچھا رکو ایک دن اور دیکھ لو۔ دوسرا دن آیا صاحب دن بھر روزہ، دوسرا اللہ اکبر۔ ارے بھائی یہ تو بات غلط ہے، اب بتاؤ ان کے ابا کو بتاؤ کہ تو لڑکا ایسا ہے ویسا ہے، استغفر اللہ۔ باپ تک بات پہنچی تو باپ نے کہا 2 دن تم لوگوں چپ رہی ہو، 1 دن اور چپ رہو میری وجہ سے، دیکھا جاتا ہے۔ تیسرا دن اللہ، پوری رات عبادت میں بسر ہو گئی۔ اب جو ہے وہ جویبر زلفا کے والد پہنچے پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا میں نے کر دیا، بٹ اس کو عورت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس سے آپ کو اب کیا کیا کہا ہوگا وہ تو وہ جانے۔ اچھا بلاؤ بھائی جویبر کہاں ہے؟ آ گئے، کیا بات ہے، یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 1 ارب میرے مقابلے میں ٹک نہیں پائے گا۔ اب اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، کتاب بہت واضح لکھا ہوا ہے۔ تو پھر یہ شکایت کیوں ہے؟ کہتے یا رسول اللہ میں نے جب وہ حجرہ دیکھا، وہ کمرہ دیکھا، وہ حسین و جمیل خوبصورت عورت دیکھی، مجھ کو اپنا حبش یاد آ گیا، پیروں میں زنجیر، کسی کی غلامی، احساس ہوا کہ یہ ساری نعمتیں اسلام کی بنیاد پر ہیں، توحید کی بنیاد پر ہیں، تو بیوی تو زندگی بھر کے لیے ہے، کم از کم اس خدا کا 3 دن شکریہ تو ادا کر لوں۔ اس ایمان کو دیکھ کے پیغمبر نے رشتہ کیا۔ صلوات بر محمد۔